بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کو طلب کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، لیکن توبہ اس وقت تک انسان نہ اس کے ثمرات کو حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی توبہ کو شرف قبولیت سے نوازنے کی صحیح گزارش اور التجا اور استدعاء ان کے سامنے پیش کر سکتا ہے، جب تک توبہ کی شروط سے واقف نہ ہو اور ان شروط کی روشنی میں توبہ نہ کرے۔ توبہ کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے، انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص سے کیا مراد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو واقعتاً معاف کروانے کے لیے اللہ سے رجوع کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دعا بھی کر رہے ہیں اور دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور بسا اوقات لوگوں کے سامنے اس طرح کے پہلو پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھنے والا کہے بہت توبہ کرتا ہے۔ اخلاص جب تک نہیں ہوگا، توبہ چونکہ ایک عبادت ہے، کوئی بھی عبادت اخلاص کے بغیر نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا لینے کے لیے کیا جائے۔ توبہ کی قبولیت کی جو دوسری شرط ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھنے والا ہو۔ کس اعتبار سے؟ اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات یا کسی اور کا تجربہ، کسی اور کا مشاہدہ، کسی اور کی رائے بہت عمدہ ہے، پولائٹ ہے، ریلائبل ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھے۔ بدعت کا جو مرتکب ہے، جب تک وہ بدعت کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، صحیح الجامع کی جو روایت ہے 1699، اور اسی روایت کو سلسلہ صحیحہ میں 1620 نمبر پہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی توبہ کے دروازے کو بند کیا ہے حتی یدعہ، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں اور آپ کے ایتھکس اور ہیوز بھی اس طرح کا خلل ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی ذات کو کامل اور مکمل نہیں سمجھتے۔ اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اگر بدعت کا مرتکب ہے، اسے اس بدعت کو چھوڑنا ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان اعتراف کرے، اللہ واقعتاً مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ چوتھی شرط یہ ہے انسان شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو۔ اے اللہ، مجھے واقعتاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے واقع افک کے متعلق۔ جب ان تک یہ بات پہنچی، فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ توبہ اصل میں کیا ہے؟ شرمندہ ہونا اور اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ جب تک انسان اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے اس نے تسلیم نہیں کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے، پہلے وہ گناہ کو چھوڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے التوبہ بلا اقلاع من الذنب توبۃ الکذابین، جو گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے اور کہتا ہے میں نے توبہ کر لی، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإن هو نزع، پہلی شرط،
اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے، اس سے نکل آئے، اپنے آپ کو کھینچ لے، واستغفر، استغفار کرتا ہے، استغفار سے پہلے گناہ چھوڑنا چاہتا ہے. چھوڑنا چاہتا ہے، ٹھیک. سقل قلبو، یہ توبہ ایسی ہوگی کہ اس کا دل دوبارہ سفید ہو جاتا. صحیح. چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے کہ میں نے آئندہ سے گناہ نہیں کرنا. یہ جو امید ہے نا، چلو گناہ کر لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیں گے، نہ جانے توبہ کرنے کا موقع بھی تمہیں مل سکے کہ نہ مل سکے. بالکل صحیح. صحیح. اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ جن سے فحاشی سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر لیا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، کسی بھی برائی کا ارتکاب کر لیا، کسی بھی معصیت کا اقتراف کر لیا، ذکر اللہ، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو صرف اللہ رب العزت ہی معاف کر سکتے. وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے بلکہ اقرار کرتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس بات کو جانتے ہیں کہ جب تک اصرار کا وعدہ چھوڑا نہ، اقرار نہ کیا، عزم مصمم نہ کیا، بات نہیں بنے گی. ساتویں شرط جو توبۃ النصوحہ کے لیے جو قابل قبول توبہ ہے، وہ شرط یہ ہے کہ انسان قیامت سے پہلے پہلے توبہ کرے. ان العبد اذا مات، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، فقط قامت قیامت، اس کی قیامت اس دن ہی آ گئی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت کی سختیاں جب شروع ہو جاتی ہے پھر توبہ قبول توبہ قبول نہیں اس ہوتی. سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب، اللہ نے ایک توبہ کا دروازہ رکھا ہے جس کا عرض مشرق و مغرب کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ہے. لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا. ان 7 شرطوں کی روشنی میں جب انسان اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتے ہیں.